اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک تھیم کے پیارے سامعین ناظرین، میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک تھیم چینل کو جس نے ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو لائک شیئر سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ جائے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ایک بیٹی کا ہے اور یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ لڑکیوں کے اسکول میں آنے والی نئی ٹیچر خوبصورت اور بااخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ علمی طور پر مضبوط تھی، لیکن اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ سب لڑکیاں اس کے ارد گرد جمع ہو گئیں اور مذاق کرنے لگیں، میڈم آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ میڈم نے داستان کچھ یوں سنانا شروع کی۔ ایک دفعہ ایک خاتون کی 5 بیٹیاں تھیں۔ شوہر نے اس کو دھمکی دی کہ اگر اس دفعہ بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی کو سڑک یا چوک پر پھینک آؤں گا، اور مرد نے پھر سے یہی دھمکی دی۔ خدا کی حکمت خدا ہی جانے کہ چھٹی مرتبہ بھی بیٹی پیدا ہوئی۔ مرد نے بیٹی کو اٹھایا اور رات کے اندھیرے میں شہر کے مرکزی چوک پر رکھ آیا۔ ماں پوری رات اس ننھی سی جان کے لیے دعا کرتی رہی، بیٹی کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ دوسرے دن صبح باپ جب چوک سے گزرا تو دیکھا کوئی بچی کو لے کر نہیں گیا، بچی ساری رات ادھر ہی پڑی رہی۔ باپ بیٹی کو واپس گھر لے آیا، لیکن دوسری رات پھر بیٹی کو چوک پر رکھ آیا، لیکن ماجرا اسی طرح تکرار ہوتا رہا، یہاں تک کہ 7 دن باپ باہر رکھ آتا تو جب جا کر دیکھتا تو مجبوراً واپس اٹھا لاتا، یہاں تک کہ باپ تھک گیا اور خدا کی رضا پر راضی ہو گیا۔ اور پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ 1 سال بعد ماں پھر حاملہ ہو گئی، اور اس دفعہ اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرما دیا، لیکن کچھ ہی دن بعد بیٹیوں میں سے ایک فوت کر گئی، یہاں تک کہ پھر حاملہ ہو گئی۔ اس دفعہ اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرما دیا، لیکن کچھ ہی دن بعد بیٹیوں میں سے ایک پھر فوت ہو گئی، یہاں تک کہ 5 بار حاملہ ہوئی۔ اللہ نے 5 بیٹے عطا فرمائے، لیکن ہر دفعہ اس کی بیٹیوں میں سے ایک اس دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ فقط ایک ہی بیٹی بچی، اور وہی بیٹی تھی جس سے باپ جان چھڑانا چاہ رہا تھا۔ لیکن اب کی دفعہ ایسا کرنا ہوا کہ ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ ادھر 5 بیٹوں کو پالنا، ان کی ذمہ داری ساری پھر اس ایک بیٹی نے اٹھا لی۔ وہ سارا دن گھر کے کام کرتی، بچوں کو سنبھالتی، ان کو کھانا کھلاتی، یعنی کہ ایک ماں کی طرح ہر کام وہ خود سر انجام دینے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے بھائی بڑے ہوتے گئے، پھر وہ اپنے بھائیوں کو بڑا ہوتے دیکھتی تو خوش ہوتی، اور باپ دن رات محنت کر کے ان بچوں کو پال رہا تھا۔ پھر یوں ہی وقت گزرتا گیا، 1 2 سال، کئی سال گزر گئے تو ٹیچر نے کہا تو پھر وہ بڑے ہو گئے، وہ بچے بڑے ہو گئے اور انہوں نے شادی کی اور اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اب باپ اکیلا تھا اور اس کو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ ٹیچر نے کہا پتہ ہے وہ بیٹی جو زندہ رہی وہ کون ہے؟ بچوں نے بڑی حیرانگی سے دیکھا کہ وہ بیٹی کون ہے؟ ٹیچر نے کہا کہ وہ میں ہوں، اور میں نے ابھی تک شادی اس لیے نہیں کی کہ باپ اتنا بوڑھا ہو گیا ہے
کہ اپنے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا جبکہ کوئی دوسرا نہیں جو اس کی خدمت کرے، بس میں اس کی خدمت کرتی ہوں۔ اور وہ 5 بیٹے جن کو میں نے اور باپ نے پالا پوسا بڑا کیا، غرض کہ ہر کام سر انجام دیا۔ 5 بیٹے کبھی کبھی آ کر باپ کا احوال پرسی کرنے آ جاتے ہیں، جبکہ باپ ہمیشہ شرمندگی کے ساتھ رو رو کے مجھ سے کہا کرتا ہے، میری پیاری بیٹی، جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ بچپن میں کیا مجھے معاف کر دو۔ وہ اب بھی روتا ہے اور مجھ سے معافی مانگتا ہے۔ اب میں اپنے باپ کی خدمت کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کا صلہ دے گا، اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ اللہ میرے باپ کو معاف کر دے۔ اور آج بھی میں اپنی ماں اور بہنوں کے لیے بہت دکھی ہوتی ہوں۔ اللہ مجھے بھی سکون دے اور میرے باپ کو بھی معاف کر دے، بس یہی اللہ سے دعا ہے۔